کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے جہاں پیدا کیا ہے میں یہاں پیدا نہیں ہونا چاہتا. مجھے میری مرضی کے ماں باپ نہیں ملے، بہن بھائی نہیں ملے، رشتہ دار نہیں ملے، خاندان قبیلہ نہیں ملا، علاقہ نہیں ملا. اگر اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود بھی ہوتا، یعنی معبود ایک سے زیادہ ہوتے، تو یہ سارا نظام درہم ہو چکا ہوتا. اب اللہ سے یہ کوئی پوچھنے والا نہیں کہ اللہ کون سے جو نیک اعمال ہیں ان کے بدلے میں تو جنت کیوں دے گا، فلاں چیز کیوں نہیں دے گا. یہ اللہ ذات ایسی ہے جس پر انسان جتنا غور کرتا چلا جائے اتنا حیرت کے سمندر میں ڈوبتا چلا جاتا ہے. اللہ کے کلمات ہیں. اللہ نے کلمہ کس کس کو کہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ کہا ہے کہ میں نے اپنے نفس پر رحمت کرنا لکھ دیا ہے، کتب علی نفسہ الرحمہ. ان اللہ یفعل ما یرید. عالم امر میں اس نے کچھ فیصلے کیے کہ مثلا آگ جلاتی ہے، پانی ہمیشہ بلندی سے پستی کی طرف آتا ہے، حرارت درجہ حرارت ٹیمپریچر 0 تک پہنچے تو پانی منجمد ہو کے برف بنتا ہے. یہ سارے قوانین اس نے مرتب کیے، بنائے، تخلیق کیے، اور جو بھی آپ لفظ استعمال کرنا چاہیں اس کو کہتے ہیں عالم امر. اور اس اللہ اپنے ارادے میں کسی کا پابند نہیں ہے. یہ اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم، میں محمد یوسف ہوں. آپ مجھے اور نادر یاد خان صاحب کو یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں. آج ہم نئے ایک موضوع، بڑا اہم موضوع ہے، مسئلہ تقدیر، جو بہت بظاہر الجھا ہوا اور مشکل لگتا ہے، تو اس کو قرآن کریم نے کتنی آسانی سے، سہولت سے سلجھا دیا ہے. تو یہ خان صاحب اس کے اوپر لیکچر دیں گے. جی خان صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیزان من، مسئلہ تقدیر ایک ایسا مسئلہ ہے جو ابتداء انسانیت سے انسانوں کے ساتھ رہا ہے، اور انسان ہر دور میں اس کے بارے میں سوچتے اور غور و فکر کرتے رہے ہیں. لیکن حال یہ ہے کہ حال نہیں نکل سکتا. حالات یہ ہیں، بڑے بڑے مفکرین، بڑے بڑے اہل علم، بڑے بڑے دانشوروں نے، بڑے بڑے ہمارے ہاں علماء نے، متکلمین نے اس پر بحثیں کی ہیں. یونانی دور کے فلاسفہ سے لے کر آج تک اس پر غور و فکر ہوتا رہا. اصل میں یہ کچھ ایسے مسائل ہیں جن کے بارے میں انسانی عقل جتنا بھی غور کر لے، ان کو صحیح طریقے سے سلجھانا شاید اس کی بس میں نہ ہو، یا بس میں نہیں ہوا. صدیوں سے انسان اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرتا ہے. بڑے بڑے سوال آتے ہیں انسان کے ذہن میں. یہ آتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے جہاں پیدا کیا ہے میں یہاں پیدا نہیں ہونا چاہتا. مجھے میری مرضی کے ماں باپ نہیں ملے، بہن بھائی نہیں ملے، رشتہ دار نہیں ملے، خاندان قبیلہ نہیں ملا، علاقہ نہیں ملا. مجھے زبردستی اللہ کریم نے اس علاقے میں، اس ماحول میں، ان ماں باپ کے ساتھ، ان بہن بھائیوں کے ساتھ پیدا کر دیا. اب میں کیا کروں؟ مجھے زبردستی ہے میرے ساتھ. یہ کوئی سے اس نے پوچھ کے نہیں بنا بھیجا. اس قسم کے سوالوں کا جواب دینے کے لیے بندہ کیا اختیار کرے، کیا جواب دے کہ انسانی ذہن کو مطمئن کر سکے. اور بھی بہت ساری بحثیں اس پہ ہوتی رہی ہیں. بڑے بڑے علماء نے اس پر کتابیں بھی لکھی ہیں. دور حاضر میں بھی مولانا امین حسن اصلاحی نے فلسفے کے چند بنیادی مسائل پر بھی غور و فکر کیا، جس میں اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کو، خیر و شر کو، اور جبر و اختیار کو، ان سارے مسائل کو اپنے متکلمانہ انداز میں سمجھانے کی کوشش کی. سید مودودی مرحوم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اب جب مسئلہ جبر و قدر میں اس پر اظہار خیال کیا، اور بڑے بڑے علماء نے اپنی تفاسیر میں، مولانا ادریس دلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی معرف القرآن میں، اسی طرح اور کن کن کے نظرات کے نام لیے جائیں، بہت سارے علماء نے اس مسئلے پر اظہار خیال کیا ہے. میں اس بحث میں آنا ہی نہیں چاہ رہا تھا، لیکن دوستوں نے، یا جو لوگ قرآن کریم کی ہمارے ساتھ تفہیم میں حصہ لے رہے ہیں اور ہم مل جل کر اس کا مطالعہ کر رہے ہیں، علماء کی نگارشات کو سامنے لا رہے ہیں، یا ان کے خیالات کے ساتھ ایک دوسرے سے بحث و خیر نہیں کر رہے، ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں قرآن کریم. تو کچھ اس پر اظہار خیال صرف یوں کیا جائے گا کہ بحث مباحثے کی بجائے اس کو سمجھنے کی کوشش کی جائے گی کہ اصل میں ذات خداوندی کا معاملہ کیا ہے، کائنات کیا ہے، کائنات کا ہمارے ساتھ تعلق کیا ہے، ہمارا خالق کائنات سے تعلق کیا ہے، اور ان ساری چیزوں کا خداوند کریم سے، خالق کائنات سے تعلق کیا ہے، اور پھر ہمیں کتنا سارا اختیار ہے، کتنی ساری ہمارے اوپر جبر و استبداد اللہ کریم کے بارے میں کہنا نا انصافی اور غلط ہے. تو یہ سارا سلسلہ انشاءاللہ قرآن کریم کی روشنی میں بیان ہوگا، ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے. ابتدا میں تمہیدی انداز میں یہ بات سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کسی پروگرام، جہاں تک اللہ کی ذات کا تعلق ہے، اس کو تو کسی سے مثال نہ دی جا سکتی ہے، نہ وہ کسی کی مثال میں آ سکتا ہے، نہ اس کو کسی پہ تشبیہ دی جا سکتی ہے، نہ اس کو کسی اور طریقے سے سمجھایا جا سکتا ہے. وہ بس ہے، اور ہر کائنات کی ہر چیز میں اس کا رنگ ڈھنگ جھلکتا ہے، اس کے اختیارات جھلکتے ہیں، کائنات میں اس کے شواہد ملتے ہیں.
انسان اپنی ذات پہ غور و فکر کرے تو اس میں بھی اسے اس کا ہی جلوہ نظر آتا ہے. یہ جتنا مرضی غور کرتے جائیں وہ حق ہے، حق نکھرتا چلا جاتا اور نمایاں ہوتا چلا جاتا ہے. مگر وہ ذات ایسی ہے جس پر انسان جتنا غور کرتا چلا جائے اتنا حیرت کے سمندر میں ڈوبتا چلا جاتا ہے. حیرت اور پریشانیاں اور بورڈز کے ساتھ بڑھتی چلی جاتی ہیں، اور آخر کار عقل کو یہ کہنا پڑ جاتا ہے کہ میں نہیں جانتا سوائے اس کے کہ اللہ جو مجھے بتا دے یا سمجھا دے، جو اس نے پیغمبروں کے ذریعے سے سمجھایا. اللہ نے اپنے ایک پروگرام کے تحت اس کائنات کو تخلیق کیا اور اس کے بارے میں قوانین بنائے. اس کو کہتے ہیں عالم امر. سادہ سے الفاظ میں بات سمجھنی ہے. ایک ہے اللہ تعالیٰ کے حضور عالم امر. عالم امر میں اس نے کچھ فیصلے کیے کہ مثلاً آگ جلاتی ہے، پانی ہمیشہ بلندی سے پستی کی طرف آتا ہے، حرارت درجہ حرارت ٹیمپریچر 0 تک پہنچے تو پانی منجمد ہو کے برف بنتا ہے. یہ سارے قوانین اس نے مرتب کیے، بنائے، تخلیق کیے، اور جو بھی آپ لفظ استعمال کرنا چاہیں اس کو کہتے ہیں عالم امر. اور اس سلسلے میں اس نے نہ کسی سے مشورہ لیا ہے، نہ کسی سے پوچھا ہے، نہ کوئی اس کو پابند کر سکتا ہے. اس نے اپنی مرضی سے اس کائنات کے سارے قوانین بنائے ہیں اور ہر ایک کو ان قوانین کا پابند کیا ہے. ہر چیز ان قوانین کے مطابق اپنے اپنے عمل کر رہی ہے. کسی کو اس سلسلے میں مجال سرتابی نہیں، کسی کو یارائے سرکشی نہیں. کوئی ان قوانین کی اتباع سے یا ان پر چلنے سے انکار نہیں کر سکتا. ہر چیز اپنے بنائے ہوئے، اپنے خالق کے بنائے ہوئے قوانین کے مطابق چل رہی ہے. ان قوانین کے بارے میں اگلی بات یہ ہوگی کہ جب وہ عالم تخلیق میں آتا ہے، عالم امر کو عالم خلق میں لاتا ہے، یعنی چیزیں بناتا ہے، تخلیق کرتا ہے، تو اس عالم تخلیق کے بارے میں اس نے کہا ہے میں نے ہر چیز کے بارے میں قدریں بنا دی ہیں، اقدار میں نے مقرر کر دی ہیں، میں نے ہر ایک کی تقدیر بنا دی ہے. ہر چیز اس تقدیر کے مطابق چلتی ہے اور ہر چیز ہم سے بہتر اللہ فرماتے ہیں کوئی اچھا تقدیر بنانے والا نہیں ہے. یعنی اس کے قوانین جو ہیں وہ ساری اس کی تقدیریں کہلاتی ہیں. اور وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر شے پر قادر ہے. یہ ہم آیات پڑھیں گے انشاءاللہ. اور پھر اس نے کہا کہ میرے یہ جو قوانین ہیں جو کائنات میں جاری ساری ہیں، ان کو جب مرتب شکل میں سامنے لایا جائے تو یہ کلمات اللہ ہیں، اللہ کے کلمات ہیں. اللہ نے کلمہ کس کس کو کہا ہے؟ اپنی ذات کو بھی کہا ہے، اپنے قوانین کو کہا ہے، حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کو بھی کلمہ کہا ہے. یہ کلمہ کیا ہوتا ہے یہ ہم دیکھیں گے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو بھی عمل کیا، جو اس کے قوانین کے مطابق چل رہا ہے سلسلہ، یہ ہم کہتے ہیں یہ اللہ کی سنت ہے، یہ اللہ کا طریقہ ہے. اللہ اسی طرح سے کرتا ہے. وہ اللہ نے کہا ہے کہ میں نے اپنے لیے یہ قوانین بنا دیے ہیں. یہاں یہ بات سمجھنے والی ہے کہ بعض آپ کو تضادات نظر آئیں گے، اس کو ہم نے دور کرنا ہے، سمجھنا ہے. مثلا اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ کہا ہے کہ میں نے اپنے نفس پر رحمت کرنا لکھ دیا ہے، کتب علی نفسہ الرحمہ. یہ پرانے زمانے میں بحثیں بڑی ہو چکی ہیں کہ میں نے اپنے نفس پر رحمت کو لکھ دیا ہے. اب ایک جگہ پہ ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس پہ نے ذائقہ چکھنا ہے موت کا، تو اللہ بھی ایک نفس ہے. اب استدلال کرنے والے یہ بھی استدلال کرتے ہیں تو کیا اس نفس نے بھی ذائقہ موت کا چکھنا ہے؟ اگر نہیں چکھنا تو اس کا مطلب ہے کل میں سے اللہ کو استثناء کہاں کرنا چاہیے تھا وہ یہاں نہیں کیا. یہ تو معاذ اللہ ایک کمزوری ہو گئی، تضاد ہو گیا، اللہ کے بارے میں گستاخی ہو گئی. یہ باتیں بھی سمجھنی ہے اور پھر دیکھنا ہے کہ انسان کو کتنا سارا اختیار ہے اور کتنا سارا وہ قوانین کا پابند ہے. انشاءاللہ چند آیات میں ہم کوشش کریں گے بات کو سمجھنے کی. دیکھتے ہیں ہم عالم امر کی باتیں کرتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ نے جو قوانین بنائے وہ کسی کے مشورے سے بنائے یا کسی سے پوچھا. تو پہلے ہم 22/14 چند آیات ہیں آج ہم اس سلسلے میں وہ دیکھیں گے. 22/14 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ الحج کی 14 نمبر آیت ہے، ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار ان اللہ یفعل ما یرید. ہاں جی، قرآن کریم کی اس آیت کریمہ میں بتایا گیا ہے کہ انسان اپنی زندگی میں جو بھی اعمال کرتا ہے، ایمان اور نیک اعمال کرنے والوں کے ہم داخل کریں گے جنتی زندگی میں. یہ ہمارے قانون ہے، اللہ کریم فرما رہے ہیں. جو بھی ان قوانین کے مطابق چلے گا، عمل صالح بجا لائے گا، انہیں ایسی جنت میں لے جایا جائے گا. ان کے لیے جنتیں ہوں گی جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، جن میں یعنی پانی کی وہاں پہ فراوانی ہوگی. ہر قسم کی نہریں، جہاں نہریں ہوتی ہیں وہاں پہ زندگی ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایمان اور اہل ایمان لوگوں کو اور نیک اعمال حسنہ کرنے والوں کو، ایماندار لوگوں کو اللہ تعالیٰ جنت میں لے جائے گا. آخر میں دیکھیں نا، توئے کے بعد پھر ایک جملہ ہے، ان اللہ یفعل ما یرید. اللہ جو ارادہ کر لیتا ہے اسے کر کے رہتا ہے. اللہ اپنے ارادے میں کسی کا پابند نہیں ہے. یہ اللہ نے قانون بنا دیا، جو نیک اعمال کریں گے اس کو میں اس طرح سے جزا دوں گا. اب اللہ سے یہ کوئی پوچھنے والا نہیں کہ اللہ کون سے جو نیک اعمال ہیں ان کے بدلے میں تو جنت کیوں دے گا، فلاں چیز کیوں نہیں دے گا. یہ اللہ کا قانون ہے، اللہ نے دینا ہے، اللہ کا یہ حکم ہے، اللہ نے یہ ارادہ کر لیا. اللہ کا ارادہ، اللہ کا قانون. اور اس سلسلے میں وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، وہ کسی سے پوچھ کے نہیں کرتا. پھر دیکھ لیں، اللہ جو ارادہ کرے اسے کر کے رہتا ہے، اسے فعل میں لا کے رہتا ہے. ان اللہ یفعل ما یرید. یہ عالم امر کے بھی فیصلے ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ارادے میں کسی کا پابند نہیں ہے.
اسی طرح اس آیت کی کو اسی ان لفظوں کو تھوڑا سا لفظ بدل کے 18 میں دیکھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ حج کی 18 نمبر آیت ہے. الم تر ان اللہ یسجد له من فی السماوات ومن فی الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم ان اللہ یفعل ما یشاء. یہاں دیکھیں اس کا سادہ سا ترجمہ. کیا تو نہیں دیکھ رہا کہ اللہ کے سامنے سجدے میں ہے آسمانوں میں جو کچھ ہے اور زمینوں میں جو کچھ ہے, جو بھی زمین اور آسمان میں جو بھی ہیں وہ سارے کے ساتھ کسی کو یارائے سرکشی نہیں, ہر چیز اس کے آگے سجدہ ریز ہے. سورج چاند ستارے پہاڑ درخت اور سارے درخت جانور, یعنی اللہ نے ہر ایک کے لیے قانون بنائے ہوئے ہیں. اللہ ہر ایک کو قانون کے مطابق چلا رہا ہے اور ہر ایک چیز اللہ کے قانون کے مطابق چل رہی ہے. اور انسان بھی, ہاں بہت سے وہ بھی ہیں جن پر عذاب کا مقولہ ثابت ہو چکا ہے, یہ عذاب کا ہونا ثابت ہو چکا ہے کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی قوانین کی پابندی نہیں کی. جسے رب ذلیل کر دے اسے کوئی عزت دینے والا نہیں, یعنی جو اللہ کے قانون کا انکار کر دے وہ ذلت کا شکار ہوتا ہے, اسے کوئی عزت دینے والا نہیں ہے. آخر میں پھر یہ کہا گیا کہ اللہ جو چاہتا ہے فعل سر انجام دیتا ہے. یہاں ما یشاء ہے, وہاں جو پچھلی آیت میں پڑھی ما یرید تھا, جو اللہ ارادہ کرتا ہے وہ کر کے رہتا ہے. یہاں یہ ہے جو اللہ چاہتا ہے کر کے رہتا ہے. یفعل ما یشاء, جو اس کی مشیت میں ہے وہ ہو کے رہتا ہے, جو اس کے ارادے میں ہے ہو کے رہتا ہے. اب اس کو کوئی نہیں پوچھنے والا کہ یہ تو ایسا کیوں بناتا ہے, ہر چیز کو اس طرح سے تو نے پابند کیوں کیا. یہ اس کی مرضی ہے, اس کے بنائے ہوئے قانون ہے, اس کے مطابق ہر چیز سرگرم عمل ہے. 5/1. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ المائدہ کی پہلی آیت ہے. یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود وحلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید وانتم حرم ان اللہ یحکم ما یرید. دیکھیں یہاں کیا کہا جا رہا ہے, ایمان والو اپنے وعدے, اپنے عہد و پیمان, اپنے معاہدے پورے کرو. جو بھی آپ نے جس سے بھی معاہدہ کیا ہے اس کی پاسداری کرنی ہے تمہارے لیے. آگے لفظ ہے مویشی حلال کیے گئے, آپ کے صاحب کے لیے بہیمۃ الانعام کو حلال کیا گیا بجز ان کے جن کے نام پڑھ کر سنا دیے جائیں گے, جن کے بارے میں آپ کو بتا دیا جائے گا کہ یہ حرام ہے. باقی سارے بہیمۃ الانعام کو آپ کے لیے حلال کر دیا گیا, مگر حالت احرام میں شکار کو حلال جاننے والے نہ بننا, یعنی کچھ چیزوں کو جو فلاں وقت میں آپ کو کچھ یہ حرام قرار دی گئی, ان کی تفصیلات ہماری فقہ کی کتابوں میں موجود ہیں ساری. قرآن کریم کی دیگر آیات میں بھی حلال و حرام کے فیصلے کیے. آگے جملہ ہے, آگے آخر پہ ایک حکم ہے, تو ایک کے بعد لفظ کیا لفظ ہوا ہے, یقیناً اللہ جو چاہے حکم کرتا ہے. ان اللہ یحکم ما یرید, وہی بات کہ اللہ جو چاہتا ہے, جو ارادہ کرتا ہے اسی کا حکم دیتا ہے, وہ کسی کا پابند نہیں ہے. اللہ تعالیٰ وہی حکم دیتا ہے جو اس کا اپنا ارادہ ہوتا ہے. اب اس کے بعد ایک اور آیت ہم دیکھتے ہیں 21/23. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ الانبیاء کی 23 نمبر آیت ہے. لا یسأل عما یفعل وهم یسألون. سورہ انبیاء کی اس آیت کریمہ میں اس سے پہلے بھی آیات میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ آسمان اور زمین میں جو کچھ بھی ہے اللہ کا ہے, اور جو اس کے پاس ہے وہ سارے کے سارے اس کی عبادت میں مصروف کار ہیں, دن رات تسبیح کر رہے ہیں, ذرا بھی سستی نہیں کرتے. ساروں کو اللہ تعالیٰ نے زندہ رکھا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے کائنات کے اندر اگر اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود بھی ہوتا, یعنی معبود ایک سے زیادہ ہوتے, تو یہ سارا نظام درہم ہو چکا ہوتا. یہ ساری باتیں کرنے کے بعد یہ کہا کہ وہ اپنے کاموں کے لیے کسی کے آگے جواب دہ نہیں ہے, اس سے کوئی بھی سوال نہیں کر سکتا کہ میرے اللہ آپ نے آگ کو جلانے والی صرف کیوں بنائی, آپ نے یہ قانون کیوں بنایا کہ پانی ہمیشہ بلندی سے پستی کی طرف چلے گا, آپ نے یہ کام کیوں کیا. جو قانون اس نے بنائے اسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, سب اس کے آگے جواب دہ ہیں, وہ کسی کے آگے جواب دہ نہیں. وہ خالق کائنات ہے, وہ بدیع السماوات والارض ہے. اچھا, اب عالم امر کے بارے میں ہم نے یہ 4-5 آیات پڑھی ہیں. ان سب کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کریم وہ ذات ہیں جو چاہے وہ کرے. اب بھی بہت جب بھی تب بھی جب بھی جہاں بھی جو کرے وہ کرے, کوئی اسے پوچھنے والا نہیں, اسے سوال کرنے والا نہیں کہ ایسا کیوں ہے. یہ ہے عالم امر جو سارے زمانوں پر محیط ہے, زمانوں مکان سے ماورا. اب جب اس نے کائنات کی تخلیق فرمائی ہے تو اس تخلیق فرمانے کے بارے میں جب اپنے عالم امر میں کیے ہوئے فیصلوں کے مطابق کائنات کو تخلیق فرمایا تو ہر ایک چیز کے قاعدے کلیے ضابطے قانون بنائے, جس کو کہا یہ ان کی تقدیر ہے. اب ہم انشاءاللہ عالم خلق میں بنائی گئی تقدیریں جو ہیں ان کے بارے میں چند آیات پڑھیں گے. اس کے بعد پھر جبر و اختیار کا مسئلہ ہے. میرا خیال ہے ہم اپنے آہستہ آہستہ اس مسئلے کو سلجھانے کی کوشش کریں گے. اللہ آپ کو خیر و عافیت سے رکھے. والسلام. ٹھیک ہے ناظرین, یہی موضوع اب ہمارا مزید چلے گا. اگلے ویلاگ تک اجازت چاہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.